بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کل ہم نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کفیل سسٹم میں بہت زیادہ اپ گریڈیشن ہوئی ہے۔ جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے وہ تو ہم نے آپ سے ڈسکس کر لی تھی، لیکن ایک اس میں اہم پوائنٹ رہ گیا تھا۔ کیا موجودہ سعودی عربیہ میں بلیک لسٹ پرسنز اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیا موجودہ لوگوں پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا یا یہ قانون نئے آنے والے لوگوں پر ہی لاگو ہوگا؟ تو اگر اسی خبر کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو سورس ٹائمز آف الجزائر اور ٹائمز آف انڈیا میں بھی یہ خبر شائع ہوئی، اس کے بعد لائف ان سعودی عربیہ میں یہ خبر شائع ہوئی، اس کے بعد یہ جزیرہ میں اور الخلیج میں، ان میں یہ خبر شائع ہوئی۔ لیکن کسی بھی نیوز پیپر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ موجودہ لوگ اس خبر سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے سپلائی ویزوں کی پرمار تھی، اور ان سپلائی ویزوں پر جانے والے بے شمار لوگ یا تو واپس آ گئے یا آج بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے، سعودی عربیہ میں موجود ہے اپنے روزگار کے سلسلے میں، لیکن وہ لوگ اس وقت بلیک لسٹ ہو گئے، یہاں سے ادھر گئے۔ سپلائی کمپنی والوں نے ان کے نہ تو اقامے بنائے، نہ ان کو رہائش دی، نہ ان کو نوکری دی۔ کچھ سپلائی کمپنیوں نے لالچ دیا، کام کروایا، 3 ماہ کام کروایا، 1 روپیہ تنخواہ نہیں دی۔ یعنی اس حد تک وہاں پہ غنڈہ گردی اور بدماشی چلتی رہی ان سپلائر کمپنیز کی، جنہوں نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے لوگ منگوائے اور ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا، اتنا ذلیل و خوار کیا کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ اس چیز کو امیجن تک نہیں کر سکتا۔ یہ امیجن صرف وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ایکسپیکٹ پرسنز ہے، وہ مظلوم شخص ہے جو اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ دونوں بندے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بندے کی جیب میں پیسہ ہو، ارد گرد والے لوگ انجان ہو، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہر وقت شرطے کا ڈر بھی ہو۔ انتہائی زیادہ ظلم ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر، ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہے ان سپلائی کمپنیوں نے کی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ہم آپ الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے بھوک پیاس کی شدت میں سڑک کنارے پوری پوری راتیں گزاری ہیں، صرف ان سپلائی کمپنیوں کی وجہ سے۔ سپلائی کمپنیوں نے وہاں پہ اتنا گند مچایا، اتنا گند مچایا، جو حقیقتاً صحیح کام کرتے تھے، جو جینون کمپنیز تھی، جو پچھلے 15 سے 20 سال سے کام کر رہی ہیں، انہوں نے ان کو بھی بدنام کر دیا، انہوں نے ان کے بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کمپنیاں بھی پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے بھی اپنی لیبر فورس منگوانے میں ہچکچاہٹ ہے، لوگ ان کمپنیوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول ان کمپنیوں نے پیدا کیا۔ یہ چند ایک کمپنیاں تھی، کافی کی ڈیٹیل ہم نے اکٹھی کی، کافی یعنی کہ وہ جیسے دیکھیں، عبدال ہے نرسنگ کا کام کرتا ہے، موارد نرسنگ اور باقی لیبر فورس کا کام کر رہا ہے، سماسکو ہے، اسی طرح اور بھی کافی زیادہ کمپنی، اور یہ پرانی 10 10 15 15 سال پرانی کمپنی ہے، بڑے عرصے سے مارکیٹ میں کام کر رہی ہے۔ لیکن چند ایک مسلسل نسوان امراض، اب تمکین 2 3 قسم کے تمکین ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ انتہائی بکواس تمکین بھی ہیں۔ اسی طرح حیار الثانی، اس نے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے، انتہا کی ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اور بھی بہت زیادہ اس طرح کی شرکیں تھے، وہ شرکیں نہیں تھے، مسسے تھے، چند دنوں کے لیے عوام کو لوٹنے کے لیے 4 4 ہزار ریال کا ویزا بیچ کے پیسے اکٹھے کیے، 500 ویزا آیا، 4 ہزار ریال کا بیچا، ان کی تو لاٹری لگ گئی 2 کروڑ ریال کی، انہوں نے وہ پیسے اکٹھے کیے اور چلتے بنے۔ یہ سپلائز کمپنی والوں نے کیا، اب ان کے کچھ بلیک لسٹ پرسن تو پاکستان آ گئے، انڈیا آ گئے، بنگلہ دیش آ گئے، لیکن میکسیمم لوگ آج بھی ادھر ہیں۔ کیا یہ جو گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے وہ ان لوگوں کو بھی دے رہی ہے؟ کیونکہ اس ریلیف میں کہا گیا ہے کہ اگر کمپنی آپ کو اقامہ نہیں بنا کے دیتی، 3 ماہ گزر جاتے ہیں تو آپ تنازل لیں، آپ کو تنازل مل جائے گا، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔
हम भी चाहते हैं कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंचाए, तमाम इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आप लोग तक पहुंचाए। अगर आपको इस बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है या थोड़ी बहुत भी है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपसे गुजारिश यही है कि इसको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें। हम इस तमाम मालूमात को इकट्ठा खुद से भी कर रहे हैं, आप भी हमारी रहनुमाई करें, मालूमात दें। ये कानून इन सप्लाई कंपनीज में फंसे हुए लोगों के लिए भी जान खलासी हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर किसी ने किया है तो उसका मुझे रेफरेंस दे दे, हम उससे बातचीत करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि हम तमाम ऑडियंस तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल रिक्वेस्ट चाहिए कि हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी इंफॉर्मेशन जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने ही लोगों का भला होगा। कार खैर में आप भी हिस्सा ज़रूर डाला करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।